اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ آج کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حکومت کی طرف سے کافی دنوں سے جو ہنگامہ خیزی کی جا رہی تھی کہ وہ 26ویں ترمیم لے کر آ رہے ہیں، اور اس کی کامیابی کے لیے انہوں نے جتنے پاپڑ بیلنے تھے بیلے۔ آپ دیکھیں، حکومت وقت ہو، طاقت میں ہو، پاور میں ہو اور مضبوط حکومت ہو تو اسے ایسی ترمیم لانے کے لیے کوئی ایسی نالائقوں جیسی کوئی منصوبہ بندی نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ بڑے ذہین اور لائق لوگ ہی حکومت میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ان کے وزیر قانون ہیں، انتہائی ذہین آدمی ہیں، ان کے نائب وزیر اعظم ہیں، انتہائی ذہین ہیں، وزیر خزانہ بھی ہیں۔ بہت لائق لوگ جو ہیں موجودہ حکومت میں شامل ہیں، کیونکہ میاں صاحبان نے کبھی نالائقوں کو تو حکومت میں آنے نہیں دیا۔ لیکن اس بار ان کا تجربہ ناکام کیوں ہوا؟ 26ویں ترمیم لانے کے لیے جتنی جدوجہد میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اور ان کے ساتھیوں نے کی، وہ ناکام ہو گئی۔ میں یہ کہوں گا کہ حکومت اپنی 26ویں ترمیم کے منصوبے میں ناکام ہو گئی۔ اور ناکام کیوں ہوئی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اگر اس کے اسباب کو دیکھا جائے تو ان کی نالائقی نظر آ رہی ہے۔ ان کا اپوزیشن یا ایوان یا عوام کے ساتھ مخلص نہ ہونا، وہ ان کی ناکامی بن گئی ہے۔ اپنے دوستوں کو اندھیرے میں رکھنا، اور وہ بھی آئین پاکستان کے بڑھانے کے کام کے اندر، اس کی اصلاح کے اندر اپنے دوستوں کو شامل نہ کرنا، یہ ان کی ناکامی ہے۔ دیکھیں، پچھلے 2 ہفتے سے اس ترمیم کے مسودے کو خفیہ طور پر رکھا جا رہا تھا۔ نہ تو ایوان کے ممبروں میں تقسیم ہوا، نہ ان پارٹیز کے ساتھ آپ نے تقسیم کیا جن سے آپ ووٹ لینے کے لیے ان کے گھروں میں پہنچ رہے ہیں۔ یعنی مولانا فضل الرحمان کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ وہ جب چاہے پاکستان کے معاملات کو تہوتیک کر دے۔ ہم تو یہی سمجھے آج کہ حکومت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صدر پاکستان آصف زرداری صاحب اسی 26ویں ترمیم کے سلسلے میں حمایت حاصل کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچتے ہیں۔ واللہ، اتنی کمزور حکومت ہے۔ تھوڑی دیر میں پتہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچ رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا کمزوری ہے ان کی؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ترمیم کے ذریعے؟ اگر یہ تحفظ آئین، تحفظ پاکستان اور عوام کا تحفظ نہیں کرنا چاہتے اور اپنی کوئی آمریت قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ترمیم کو واقع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنی حکومت کو کوئی خون کے نئی ڈرپ لگانا چاہتے ہیں تو یہ ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جن کے ساتھ زندگی گزار کر آ رہے ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، آپ ان کی حمایت حاصل کرنے بھی جاتے ہیں، اور بعد میں واپسی پر ان کے متعلق چند ایسے الفاظ بھی دہراتے ہیں کہ جیسے اس کام میں ان کی اہمیت نہیں ہے۔ میاں صاحبان، مولانا فضل الرحمان اپنی جگہ ایک طاقت ہیں اور آپ کے دوست تھے، آپ کا ساتھ نبھایا انہوں نے، اور میں یہ کہوں گا کہ زرداری کے بھی ہر اچھے برے کام کی حمایت کی انہوں نے۔ لیکن اصل میں مولانا فضل الرحمان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان کو اپنے اقتدار کی خاطر، اقتدار سے باہر رکھنے کی خاطر انہیں دھکا دیا، اور یہ 45 اور 47 کے فارم کے چکر میں آپ نے حکومت تو بنا لی، لیکن یہ اتنی کمزور حکومت ہے کہ جو کسی پل بھی، کسی بھی طوفان اور کسی ہوا کے جھونکے سے ختم ہو جائے گی۔
آپ نے اس ترمیم کے بارے میں اپنے دوستوں کو اعتماد میں نہیں لیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے ممبران جو ہیں، آپ کے جو ممبر 111 ہیں، ان کو اعتماد میں نہیں لیا۔ میں یہاں تک کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کے جتنے اراکین جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے وہ مسودہ انہیں بھی نہیں دکھایا۔ آخر وہ کون سا خفیہ مسودہ تھا جس کو آپ نے چھپانے کی کوشش کی اور جس کا خمیازہ آج آپ نے بھگت لیا ہے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان نے آپ کو وہاں لا کر مارا ہے، وہاں آپ کو ناکام کیا ہے جو راستہ آپ نے خود اختیار کیا۔ مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا، عمران خان سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بغض معاویہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو اپنے اقتدار میں اور اس کے بعد کیا، جو ان کی ذاتیات پر، ان کی زندگی پہ کیچڑ اچھالا، اس کے بعد تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنی غیرت اور حمیت کو قائم رکھیں اور کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ دیکھیں، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اچھے لوگوں کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنی جگہ مضبوط ہے۔ انہوں نے آج میاں صاحبان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اور ان کی حکومت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، انہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب دوستوں سے وفا کی امید نہ ہو نا، اور دوست اپنی منافقت سے آپ کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کریں، تو ایسے دوستوں کے دوست نہیں بنا جاتا۔ دیکھیں، اس ترمیم سے ججوں کو باندھنے کی کوشش تھی، بہت سارے معاملات کو آپ اپنے قابو میں لانا چاہتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میاں صاحبان بددیانتی نہ کرتے، انہیں دھوکہ نہ دیتے، ان سے منافقت نہ کرتے، تو آج یہ دن نہیں آنا تھا۔ عوام کے کروڑوں روپے پچھلے 2 ہفتے کے اجلاسوں کے اندر میاں صاحبان نے ضائع کروا دیے، اور آج میاں صاحبان اسلام آباد چھوڑ کر میاں نواز شریف صاحب لاہور آ گئے ہیں، نا امید ہو کر آ گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو میاں محمد شہباز شریف کی حکومت ہے، بیسیکلی وہ چوں کا مربع ہے، وہ ایک ناکام حکومت ہے۔ انہوں نے قوم کو ابھی تک کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں ہو سکا۔ دیکھیں، اگر جو حالات تھے، میاں صاحبان کو چاہیے تھا کہ یہ حکومت ان سے سنبھلے سے نہیں سنبھلے گی، تو اقتدار چھوڑ کر، اقتدار کی ہوس کو ختم کر کے، جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے، یہ حکومت عمران خان کے حوالے کر دیتے اور آپ باہر بیٹھ کے تماشا دیکھتے۔ لیکن نہیں، آپ نے اقتدار کے ہوس میں اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے دوستوں کو ہوس کا نشانہ بنا دیا ہے۔ آنے والا وقت آپ کے لیے اب اچھا نہیں۔ ہم تو اسی دن کہتے تھے کہ جب نواز شریف کو -1 کر دیا گیا تھا ان طاقتوں نے، اور ان طاقتوں نے ایک سازش کے ذریعے میاں محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کر ان کی سیاست کو آنے والے وقتوں کے لیے اور پوری زندگی کے لیے ختم کر دیا تھا۔ دیکھیں، اس اقتدار کے بعد جو میاں محمد شہباز شریف کو اقتدار ملا ہے، جس میں وہ قوم کو کوئی خدمت نہیں کر سکے، قرضوں کے انبار لگ چکے ہیں، مہنگائی جو ہے آسمان پہ پہنچ چکی ہے، عوام میں نفرت پہنچ چکی ہے، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے افواج پاکستان سے بھی لوگ نفرت کرتے ہیں، اور اس بیانیے کو پی ٹی آئی نے آگے بڑھایا ہے۔ دیکھیں، وقت ہے تمام سیاستدانوں کو، تمام ساتھیوں کو ایوان میں بٹھائیں اور 26ویں ترمیم ان کے حوالے کریں، ورنہ میاں صاحب آپ کی حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ اس ترمیم کے بعد، اس کی ناکامی کے بعد آپ کو اقتدار سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اقتدار اب آپ کے بس میں نہیں ہے۔
اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.